اچھا سر، اب یہ بتائیں نا کہ یہ جو اب خان صاحب نے جو آج خط لکھا ہے جناب عاصم منیر صاحب کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب دیکھیے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، لیکن آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے خلیج بڑھ رہی ہے. پھر انہوں نے اس کی وجوہات بتائی ہیں کہ پہلی وجہ یہ، دوسری 3 4 5 6. یہ اب یعنی اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اب ظاہر ہے مطلب یہ خیال تو اور یہ الزام تو ہے پی ٹی آئی قیادت کا بہت عرصے سے افواج کی قیادت کے بارے میں. یہ اس طرح خان صاحب نے اس پوائنٹ آف ٹائم پر باقاعدہ ایک بذریعہ لیٹر عاصم منیر صاحب کو مخاطب کر کے لکھنا ہے، اس کے پیچھے کیا آپ کو سوچ لگتی ہے؟ نہیں، میں تو وہ لیٹر میں نے تو نہیں پڑھا، کیونکہ میں آج ثوابی میں تھا، وہ جلسہ کی تیاریاں تھیں. لیکن ہماری اگر خان صاحب نے یہ کیا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اس کو پارٹی وارن کرتی ہے کہ ہمارے تو خواہش ہی ہے، اور کہ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح آپ خان صاحب نے جو بات کی. یہاں پر جو ہماری اگر پنجاب پولیس بھی کرے، یہ حکومت بھی کرے، تو ہمارے دلوں میں اور عوام کے دلوں میں یہی آتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے ادارے ہے. تو ہم اگر خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ فاصلے کم ہو، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بری بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک تو اس میں یہ بتائیے 8 فروری کے اجلاس کے حوالے سے، یعنی احتجاج کے حوالے سے، چونکہ آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ظاہر ہے کے پی کے سربراہ کی حیثیت سے، آپ مطمئن اب تک جو تیاریاں ہیں؟ اس سے پہلے جو آخری اس طرح کا اجتماع ہوا تھا ظاہر 26 والا، اس میں بشرا بی بی صاحبہ نے باقاعدہ ہدایات دی تھی نا کہ ہر ایم پی ایم این اے اتنے بندے لائے، ویڈیوز بنائے، جمع کروائے ویڈیوز، ورنہ آگے ٹکٹ نہیں ملے گا، تاکہ اتنا بڑا اجتماع ہو، یہ ہو وہ. آپ ویسی کوئی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اس کو ایک کامیاب شو بنانے کے لیے؟ چونکہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں نا سارے انتظامات کو. نہیں، میں تو کسی کو ٹارگٹ نہیں دیتا. وہ کل بھی جتنی بھی میری میٹنگ ہوئی، میں نے کہا کہ میں آپ کو ٹارگٹ نہیں دیتا. اگر میں ٹارگٹ دوں گا تو پھر آپ کے لیے، کیونکہ اس سے تو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ پارٹی کو اون نہیں کرتے کسی مقصد کے ساتھ. اور میں پولیٹیکل ورکر، میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل نوکر میں فرق ہونا چاہیے. تو کبھی میں کسی کو یہ ٹارگٹ نہیں دوں گا کہ آپ اتنے بندے لے کے آئے. میں نے کہا جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ابھی پارٹی میں جو جزا اور سزا کا نہیں تھا، تو انشاءاللہ میں اس کو کر لوں گا. اور سب جانتے ہیں کہ میں خان سے میں بالکل سٹینڈ لوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے سخت ٹائم میں پارٹی کے ساتھ نہ دے، پارٹی کے لیے جو ہے محنت نہ کرے، اور پھر اسے ٹکٹ ملے. یہ سب مجھے جانتے ہیں. اگر میں اپنی بات نہیں منوا سکا تو میں بالکل صدارت چھوڑ دوں گا. میں بالکل خان صاحب کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ فلاں بندے نے. تو میں نے سب کو یہی کہا کہ آپ کی جو کیپیسٹی، آپ جو کر سکتے وہ کرے، ایک دوسرے کو دو کرے. اس کے لیے میں نے ایک ٹیم بنائی ہے جو آج اس کی ہو جائے گی کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جی ایس اور تحصیل صدران وہ مجھے ڈیٹیل دیں گے کہ کس ڈسٹرکٹ سے کس نے کتنے نکالے. وہ اپنے ریجن صدر کو دیں گے، اور ریجن صدر سے میں لے کے خان صاحب کو دے دوں گا کہ فلاں بندے فلاں جلسے میں پارٹی خان فیصلہ کر لے. تو یہ جزا اور سزا کا معاملہ جو پارٹی میں نہیں تھا، انشاءاللہ تعالی میں اس کو کر لوں گا. جو پارٹی کے لیے کام کرے گا، جو محنت کرے گا، وہ آگے بڑھے گا. جو نہیں کرے گا، چاہے وہ جتنا بھی پرانا ہو، چاہے جتنی بھی اس کی، تو پھر اس کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور یعنی آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ چونکہ آپ نے بھی لفظ استعمال بھی کیا تھا کہ جو ہومیوپیتھک قیادت ہے وہ گھر جائے، گھر بھیج جائے گی، ابھی بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمپرومائز لوگ آپ کو اپنی صفوں میں بھی لگتے ہیں. اس بات کا ایک پس منظر اور یہ بھی ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں، کے پی کے سے ہی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میں الیکشن جیت گیا تھا، مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ بیان حلف ہی دیں کہ آپ وفاداریاں خان کے ساتھ نہیں رکھیں گے تو ہم آپ کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، اور میں نے نہیں دیا تو مجھے جتوایا بھی نہیں. اور انہوں نے کہا میرے علم میں ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے بیان حلف ہی دیا تو ان کو جتوا بھی دیا گیا، ان کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. آپ کو صداقت لگتی ہے اس بات میں؟ آپ کو کسی نے کہا تھا جیتنے کے بیان حلف؟ شوکت صاحب کی تو شوکت صاحب کو پتا ہوگا کہ اس کو کس طرح کی افر ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ یہ اطلاع ہمیں بھی ہے کہ کچھ لوگوں کی نوٹیفیکیشن روک دی گئی ہے، اور اسی بنیاد پہ اس نے ایفیڈیوٹ جمع کیا تھا کہ آپ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو ہم آپ کے کہنے پہ ووٹ دیں گے. اور اب بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی اطلاع ہے کہ ہمارے کچھ لوگ سٹینڈ بائی پہ تھے جب یہ ترمیم ہو رہی تھی، تو وہ سٹینڈ بائی پہ اس کو رکھا تھا، اور اس کا یہ تھا کہ اس کو جب ضرورت پڑے گی تو ووٹ دیں گے. تو اب بھی ایسے کچھ لوگوں کی ہے، ہمیں ہے، پارٹی کو پتہ ہے کہ کون کون وہ لوگ ہیں، کس نے کیا کمٹمنٹ کی تھی الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد نہیں. ابھی تو ظاہر ہے. لیکن یہ بتائیے اس سارے مشاورتی عمل میں بھی
کسی بھی طور پہ ہیں وہ بھی شامل، یعنی کہ جس طرح خان صاحب بھی ظاہر سلاخوں کے پیچھے ہیں لیکن وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو بشرا بی بی صاحبہ ابھی کسی بھی اعتبار سے ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں ابھی کچھ بھی ہے، یا جب سے سلاخوں کے پیچھے گئی ہیں ابھی ظاہر 190 ملین پاؤنڈ والے کے فیصلے کے بعد، تو وہ ان کا عملاً رابطہ اس حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے؟ نہیں، بشرا بی بی کا تو کوئی رول نہیں تھا، وہ پولیٹیکل نہیں تھی، وہ فیصلے تو خان صاحب کرتے ہیں، بیوی اور شوہر کا ہر کا اس طرح ہوتا ہے، ہماری بھی گھر پہ ہم مشورے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، فیصلے تو خان صاحب نے کرنا ہوتا ہے، تو ایسے پچھلے بشرا بی بی کا کوئی رول نہیں تھا، نہ پہلے ہے نہ اب ہے اور نہ بعد میں ہوگا انشاءاللہ۔ جیسا میں اس کا تناظر ہوتا کہ ظاہر ہے 26 نومبر والے میں تو یہ تو خود بعد میں مطلب پبلکلی سب نے بتایا نا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی، کہ انہوں نے باقاعدہ جس طرح میں نے کہا بلکہ اس کی ویڈیوز بھی آئیں کچھ کہ جناب اتنے بندے آپ نے لانے ہیں، اتنے بندے آپ نے لانے ہیں، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، تو اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ جب سے وہ سلاخوں کے پیچھے گئی اس کے بعد کوئی وہ تو نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس طرح کی کوئی چیز ابھی نہیں ہے۔